بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صدائے ابوذر فورم پر ہم گزشتہ کچھ عرصے سے پاکستان کے داخلی حالات اور ممبر پر موجود افراد کی ایک دوسرے کے خلاف زبان درازی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرے پر سبقت اور بازی لے جانے کے چکر میں تمام ذاکرین نے قومی وقار کو مجروح کرنے کے لیے اوچھے ہتھ-کنڈے اپنائے، جس پر صاحبان کمال نے نہ اس کی سرزنش کی، نہ ان کو روکا، نہ ان کو ٹوکا، اور نہ ہی ان پر کوئی نقطہ اعتراض اٹھایا۔ ہوا یوں کہ پھر ان کے حوصلے روز بروز، لمحہ بلمحہ، دن بدن بڑھتے چلے گئے، اور پھر ممبر پر موجود افراد کی صلاحیت، قابلیت اور کسی درس سے، کسی درسگاہ سے باقاعدہ ان کی تعلیم اور تربیت تو بہرحال نہیں ہے، لیکن ان کے نقال ہونے کی جو ایک مستند روایت ہے وہ ان کی گفتگو سے، ان کی حرکات سے، اور برسر ممبر جو ان کے اوچھے ہتھ-کنڈے ہیں وہ ان کے بہترین نقال ہونے کے گواہ ہیں اور عینی شاہد ہیں۔ ہم ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کے ایک ادنا قومی کارکن کی حیثیت سے ہم نے ہمیشہ نہ صرف صدائے احتجاج بلند کی، بلکہ ابوذر مزاج بن کے ہم نے ان کو ہمیشہ روک کر، ٹوک کر اور ان کی کوتاہیوں کی نشاندہی کر کے ہم نے ایک سچا سچا محب وطن پاکستانی اور ایک صحیح اور راسخ العقیدہ شیعہ ہونے کا جو عملی مظاہرہ ہے وہ کیا۔ پھر جب ہم نے ان صاحبان ممبر کو ٹوکنے اور روکنے کا آغاز کیا، اس زمانے میں شاید ہی کوئی شخص اس طرح کا وہ ان کو ٹوکنے اور روکنے کا عمل بجا لاتا۔ پھر ہم نے اس روایت کو عام کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے آج ملک کے طول و عرض سے برسر ممبر ذاکرین کی کوتاہیوں کی نشاندہی اور ان کی حرکتوں کو ٹوکنے روکنے کے لیے ہر شہر سے کئی مومنین جو ہیں وہ اٹھے، اور انہوں نے برسر ممبر ذاکرین کو روک کر، ٹوک کر ان کو متوجہ کیا کہ ممبر پاک کی حرمت اور قومی وقار کی بحالی کے لیے آپ کو کم از کم ایسی حرکتوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس ضمن میں متحرک اور فعال ہو چکے ہیں، اور برسر ممبر موجود خطباء، واعظین، ذاکرین، شعراء اور دیگر اصناف سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے محتاط رویے اختیار کرنا شروع کر دیے ہیں، جو کہ خوش آئند اقدام ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے آباء و اجداد نے، ہماری ماؤں نے اپنے گھروں سے اپنی اولاد، بیٹوں اور بیٹیوں کی جو تربیت کی ہے، اس تربیت کے اثرات وہ نہیں رہے۔ کیوں کہ یہ الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائل اور انٹرنیٹ کا دور ہے، تو ہر بندہ وہ اپنے معاملات میں اتنا مصروف ہو چکا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے، بلکہ وہ بیکار وہ امور کی طرف، بلکہ بیکار امور کی انجام دہی کے لیے وہ سرگرداں رہتا ہے، اور جو اہم امور ہیں ان سے وہ غفلت اور چشم پوشی کا مرتکب پایا جا رہا ہے، جس سے معاشرتی بگاڑ جو ہے وہ روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، اس بابت صاحبان کمال ہی سوچ سکتے ہیں، اور صاحبان عقل و شعور اور صاحبان علم و دانش اس بابت سوچتے بھی ہیں
اور اس پر کچھ کر گزرنے کے لیے وہ دوسرے لوگوں کو متوجہ بھی کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم شیعان علی، ہم ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ، جو امام محمد مہدی آخر الزمان کو اپنے زمانے کی اللہ کی طرف سے آخری حجت تصور کرتے ہیں، اور امام محمد مہدی آخر الزمان کے بعد کسی کو امام بنانے کا، ماننے کا تصور نہیں کر سکتے۔ المیہ یہ ہے کہ جو ہمارے مسلمات ہیں، اس کا انکار کرنے والے کئی لوگ حجت الاسلام، عالم باعمل، تقوی سے قریب اور صاحب ابا و کبا، یعنی کہ آپ کے کندھوں پہ ابا کبا امامے کا بوجھ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ آپ گمراہ کن بیانیہ اور شیعہ مسلمات سے متصادم نظریہ قائم کرنے کے لیے آپ اپنے خطابات اور بیانات جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر یا پھر کسی عوامی اجتماع پر خطاب کے دوران آپ بیان کرتے ہیں۔ میری مراد مولانا جواد نقوی لاہوری بانی اور محتمم عروۃ الوثقی لاہور پاکستان۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو مسلمات ہیں، اس کا ہی سرے سے انکار کر دینے کے لیے جو لوگ سرگرم ہو چکے ہیں، ان کے عزائم اور ان کے بھیانک اور خوفناک طرز زندگی جو ہے، اس کا آنے والے دنوں میں میرے مکتب کے لیے، میری قوم کے لیے، میری دھرتی کے لیے کیا نقصان ہو سکتا ہے، اس بابت ہم نے اداروں کو متوجہ کیا ہے۔ ہم نے قومی قیادت کے دھارے میں شامل لوگوں کو اس کی نشاندہی کی ہے۔ میں نے حضرت علامہ شہنشاہ حسین نقوی، علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، شیخ انور علی نجفی صاحب جو جامعۃ الکوثر کے روح رواں ہیں، سمیت دیگر تمام لوگوں کو ہم نے متوجہ کیا ہے کہ مولانا جواد نقوی پاکستان کے اندر ایک الگ سے وہ ایک نظریہ اور شیعہ مسلمات سے متصادم سوچ جو ہے وہ متعارف کروا رہے ہیں۔ اس کو روکنا اور ٹوکنا وقت کی اہم ضرورت ہے، اور حال ہی میں جو انہوں نے ایک بیان دیا ہے، جس پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام علماء کو، تمام صاحبان رائے کو، تمام صاحبان علم و دانش کو، تمام صاحبان کمال کو یہ چاہیے کہ وہ اس کا رد تو کرتے کم از کم کہ یہ شخص شیعہ مسلمات، شیعہ عقائد اور نظریات سے متصادم نظریہ متعارف کروا رہا ہے، جس کا ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے، یہ جو مصلحتاً خاموشی ہے، یہ آنے والے کل میں بہت بھیانک اور خوفناک صورتحال سے قوم کو، دھرتی کو دوچار کر سکتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ محراب اور منبر سے ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کے جو قومی وقار ہے، ایک اس کا الگ سے تشخص ہے، اس کو داغدار کرنے کی اور اس کو متاثر کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے، ایک نقب لگائی جا رہی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں۔ ہم علمی طور پہ اتنے مضبوط نہیں ہیں، لیکن یہ بات جانتے ہیں کہ 2 اور 2 4 والی جو بات ہے، جو اس وقت یعنی کہ دن کے تقریباً 6 شام کے بجنے والے ہیں، تو اگر اس وقت کو کوئی شخص صبح کے 6 بجنے کا انتہا دے رہا ہو، یا وہ یہ اعلان کر رہا ہو کہ اس وقت صبح کے 6 بج رہے ہیں، تو طلوع آفتاب کے وقت جو 6 بجتے ہیں، اس کا جو ماحول ہے وہ اور ہے، اور جو غروب آفتاب کے بعد 6 بجتے ہیں، اس کے بعد ماحول کی، حالات کی جو شدت اور حدت ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے۔ ان چیزوں کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے ابا کبا بردوش لوگ ہیں، ان کی ذمہ داری عام لوگوں سے زیادہ ہے، اور جامعۃ المنصف لاہور کے حضرت علامہ حافظ ریاض حسین نجفی صاحب جو ہیں، وہ ان کو اس وقت جواد نقوی
کہ اس بیان پر کہ امام محمد مہدی آخر الزمان کی طرح سے ان کے غیبت کا انکار کر کے اور ہمیں اسماعیلیوں کی طرح ایک الگ سے امام منتخب کرنا چاہیے. اس پر حضرت علامہ آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین نقوی صاحب کی خاموشی جو ہے اس پر میں ورطہ حیرت میں مبتلا ہو چکا ہوں. اور میں سوچتا ہوں کہ حوزہ علمیہ جامعۃ المنصر سے کوئی جواب نہیں آیا, جامعۃ القوثر سے کوئی جواب نہیں آیا. آخر یہ وجہ کیا ہے؟ اور پھر میں جو آنے والے کل میں جو جواد نقوی کے مدرسے عروۃ الوثقیٰ میں موجود تقریباً 1500 سے 2000 بیٹی بچی اور 1500 سے 2000 تک بچوں کے جو طلاب کی جو طالب علموں کی تعداد موجود ہے, وہ جب پاکستان کے گلی کوچوں میں چھوٹی چھوٹی مساجد میں جب نکلیں گے تو وہ جو آنے والے 10 سالوں کے بعد جو پاکستان کے حالات ہوں گے وہ انتہائی ناگفتہ ہوں گے. وہ ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کے قومی وقار کی تباہی اور قومی تشخص کی تباہی کا سبب بنیں گے. وہ پاکستان کے اندر ایک نیا فتنہ اٹھانے کے لیے وہ ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں, جس کو روکنا پاکستان کے اداروں, افواج پاکستان, حساس اداروں, آرمڈ فورسز, پولیس, رینجرز اور دیگر کو چاہیے کہ وہ اس ضمن میں اپنے حصے کا کردار ادا کرے اور وہ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرے. بالکل اسی طرح تمام شیعوں کو چاہیے, صاحبان محراب کو چاہیے, صاحبان منبر کو چاہیے کہ وہ اپنے حصے کا کردار ادا کریں. بصورت دیگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والا کل جو ہے وہ انتہائی بھیانک اور خوفناک صورتحال پیدا کر سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.